خوش آمدید ناظرین سامعین، ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ دعوے پہ کہ دعویٰ کیا ہے، اس کی ضروریات، ایسینشیلز، انگریڈینٹس، لوازمات کیا ہیں۔ دعویٰ بندہ سوچتا ہے میں دعویٰ کر دوں گا ابھی عدالت میں جا کے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے مراحل کا ہی پتہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہاں پہ جا کے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ معلوم ہو اس کو، تھوڑا بہت علم ہو اس کو، اور وہ علم معلومات مختلف ذرائع سے حاصل کر دے۔ تعلیم، علم حاصل کرنا قبر تک بہت ضروری ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں تعلیم سے، علم سے دوری ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں علم، تعلیم، بے شک دو الفاظ اچھے مل رہے ہیں آپ کو، وہ غور سے سنیں، ان پہ غور کریں، بندے کو نہ دیکھیں، اب علم کو دیکھیں کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ اور کیا حاصل ہو رہا ہے۔ میرے پچھلے موضوع میں بھی دعوے کے متعلق میں نے تھوڑا بہت بتایا تھا آپ کو، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو ایک متعلقہ شخص یعنی ایک لائر ہی اس کو پرفارم کر سکتا ہے۔ تو آج یہ کیا کیا ضروری چیزیں ہیں دعویٰ کرنے کے لیے، درخواست میں، پلینٹ میں کیا لکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے جس عدالت میں آپ نے کیس کرنا ہے اس عدالت کا نام لکھنا ہوتا ہے، مدعی کا نام، ولدیت، پتہ اور دیگر تفصیلات، مدعا علیہ کا نام، پتہ اور دیگر تفصیلات۔ مدعی یا مدعا علیہ نابالغ یا فاطر العقل ہے تو اس کی یا اس کی طرف سے اس امر کی صراحت اور قریب ترین رفیق جو ہوتا ہے یا گارڈین جو ہوتا ہے اس کی وضاحت کہ اس کے لیے کون اپنی گارڈین شپ پیش کر رہا ہے، کون اس کو سپروائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرورش کون کر رہا ہے، دیکھ بھال سنبھال کون رہا ہے، اس کا نام، پتہ، دیگر تفصیلات۔ مدعی اور مدعا علیہ کے نام اور دیگر تفصیلات کے نیچے دعویٰ کا عنوان لکھا جاتا ہے، جس کے لیے داد رسی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اس دعوے کا عنوان، سبجیکٹ میٹر کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔ مکمل واقعات اور حقائق بیان کرنے ہوتے ہیں۔ بنائے دعویٰ کب اور کیسے پیدا ہوئی، کس تاریخ کو جھگڑا ہوا، کس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، وہ ساری ڈیٹ اور ٹائم، تاریخ دن لکھا جاتا ہے۔ وجہ، کیوں، کیسے، وہ سب کچھ تحریر کرنا ہوتا ہے۔ عدالت کے اختیار سماعت کا حوالہ دینا ہوتا ہے کہ اگر لاہور میں یا پاکستان میں یا دنیا کے جس حصے میں وہ وجہ پیدا ہوئی ہے، آپ اس حصے یا اس ریجن یا اس کنٹری یا اس سٹی یا اس اسٹیٹ کے جو ہے جسٹس ہیں متعلقہ ریلیونٹ کے پاس جا کے آپ نے ان کو وضاحت کرنا ہے کہ یہ آپ کے علاقہ میں ہوا ہے اور آپ کے دائرہ اختیار سماعت میں ہے۔ پھر اس کے لیے کورٹ فیس اگر کوئی بنتی ہے تو وہ اس کا تعین اور وضاحت وہ پے کرنی ہوتی ہے، لکھنی ہوتی ہے۔ مطلوبہ داد رسی کہ ہم کس چیز کی داد رسی کر رہے ہیں، پرے جس کو بولتے ہیں، جیسا ہوئی ہے، پرے فار ریمیڈیز اینڈ ادر واٹس آف، اس کو حلفاً تصدیق کی جاتی ہے۔ اصداء یا مطلوبہ داد رسی کے نیچے مدعی کے دستخط یا نشان، انگوٹھا تحریر کیا جاتا ہے۔ دعویٰ کے مدرجات کے حوالے سے مندرجہ ذیل نکات بھی قابل غور ہیں، یہ نکات چھوڑنے والے نہیں، ان پہ بھی غور ہوتا ہے، غور کرنے کے قابل ہے۔ دعویٰ جائیداد سے متعلق ہے تو جائیداد کی مکمل شناخت اور تفصیل وہ بیان کرنی ہے۔ دعویٰ رقوم سے متعلق ہے تو رقوم کی مکمل تفصیل ہنٹسوں، لفظوں میں۔ نمائندہ حیثیت میں دعویٰ دائر کیا گیا تو اس کی صراحت کرنی ہوتی ہے، وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ متبادل داد رسی درکار ہو تو اس کی پرے کی جاتی ہے، اصداء کی جاتی ہے۔ دستاویزات پیش کردہ، انحصار کردہ کی فہرست لکھنی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں ڈاکومنٹ سامنے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ اگر گواہان کی فہرست ضروری ہو تو اسی فہرست میں یا اس کی فہرست
ساتھ اٹیچ کر دیں، لف کر دیں، دیگر کوئی امر قابل وضاحت ہو تو اس کی وضاحت کریں۔ ایسی چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام واقعات و حقائق عدالت کے سامنے آئیں اور دعویٰ کی نوعیت اختیار سماعت، کورٹ فیس، جملہ حقائق اور داد رسی کا تعین ہو سکے۔ اس کے بغیر کیس نہیں ہوگا۔ جب تک اس میں ایک چیز بھی کم ہوگی آپ کا کیس ریجیکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلے ہی دائرگی سے پہلے ہی، دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ہی سب چیزوں کو کمپلیٹ مکمل کرنے کے بعد پھر دائرگی برانچ میں جائیں، وہاں پہ اپنا وہ جمع کروا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا لائر ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، کسی لائر کو ہائر کر لیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا، سروسز پرووائڈ کرے گا آپ کو۔ دعویٰ کے لیے ضروری ہے کہ صرف استدعا طلب نہ کی جائے بلکہ کوئی استدعا طلب کرنے کے لیے جملہ حقائق و واقعات عدالت کے سامنے لائے جائیں تاکہ کسی قسم کے حق کے قائم کرنے میں آسانی ہو سکے، اور سارے حقائق جج کے سامنے عدالت میں پیش کرنے ہوتے ہیں، وضاحت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس حق کو قائم کرنے میں آسانی ہو سکے، اور جج صاحبان، جج جو ہیں ان کو آبزرو کرتے ہیں، اپنے ویوز، اپنے تھنکنگ، اپنی اس کو جسٹس کو پورا کرنے کے لیے لوازمات کو دیکھ کے اس کے بعد اس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مدعی کو وہ تمام حقوق یا حقائق دعویٰ میں بیان کرنا چاہیے جن پر اس کے بنائے دعویٰ کا انحصار ہے۔ اس طرح مدعا علیہ چاہے وہ تمام مادی حقائق اپنے جواب دعویٰ میں بیان کرے جن پر اس کے دفاع کا انحصار ہے۔ مدعی ایسے حقائق یا دستاویز پر کسی داد رسی کا حقدار نہ ہے جو معروضات میں بیان یا پیش نہ کی گئی۔ ہاں، اس پہ یہ ہے کہ جو چیزیں اس نے اپنی معروضات پلیڈنگز میں، اپلیکیشن میں ظاہر کی ہیں، اس پہ تو بحث ہو کے اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر اس سے جو رہ گئی ہیں اس میں اندراج ہی نہیں ہوا، لکھی نہیں ہیں، تو اس کا حق نہیں ہوگا، اس کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ اس لیے پہلے ہی مکمل طور پہ دیکھ بھال کر کے، جانچ پڑتال کر کے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کروائیں، جمع کریں دائرگی برانچ میں۔ اس کے بعد 2-3 دن بعد آپ اس متعلقہ جج کے چیمبر میں، آفس میں، روم میں رابطہ کریں، اہلمت سے، ریڈر سے پوچھیں کہ یہ اپلیکیشن اس نام سے آئی ہے، اس کا نمبر کیا ہے اور یہ آ گئی ہے تو اس کی اگلی ہیئرنگ ڈیٹ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں جب تک آپ کے علم میں، آپ کے لائر کے علم میں، آپ کے وکیل کے علم میں نہیں ہوگی تو بس جا کے جی دائر کر دیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہونا کوئی پتہ نہیں ہے، وہی اس کے پرسو کرے گا، اس کے پیچھے کرے گا تو آپ کو کچھ اس کا حاصل ہوگا، آپ کا حق حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ میری یہ باتیں قانون کے حساب سے ہوں گی اور یہ انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ آپ لوگوں کو لائک اور سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔